دنیا میں معاملے صاف کریے. اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے. کون پوچھتا ہے؟ آپ اپنے علاقے کے ملا اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں. اس کے بنا جنازہ ہے ہی نہیں، لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں. کتنی بستیوں میں جاتا ہوں، جنازہ سامنے کھڑا، پڑھا دیا، اللہ اکبر، ہو گئی نماز، پڑھا دی گئی، اٹھایا جنازہ، چلا گیا. لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لا کر، اس کے بیٹے، اس کی اولاد کو سامنے لا کر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے. اور جنازے میں صفیں لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا. اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرضدار تھا، مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تھا، قرضہ دیے بغیر مر گیا، تو پھر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. سن رہے ہیں آپ؟ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا. جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اتنا اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا، جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ. ایک آدمی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میرے بھائی اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا، کوئی معاملہ تو نہیں تھا. اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ یا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے جانے والے انتقال میں 2 یا 3 دن باقی رہ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا کسی کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے، قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا. انتقال سے 2-3 دن پہلے لوگوں اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ 2-3 وہ مجھ سے لے لے. ایک صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے 3 درہم ہیں آپ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ 3 درہم اس کے ادا کر دیے جائے. اس صحابی نے اسی وقت ان کے 3 درہم دے دیے. آپ نے فرمایا لوگوں جب میری روح قبض عنصری سے پرواز ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے، کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے. مجھے غور کیجئے میرے بھائیو، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں اور نماز کے ہر اذان کے بعد. زندگی اس نے ہمیں اور آپ کو دی، زندگی کافر کو بھی دی، زندگی غیر مسلموں کو بھی دی، زندگی یہود و نصارہ کو بھی دی، اور زندگی جانوروں کو بھی دی، زندگی بچوں کو بھی دی، زندگی دوست کو بھی دی اور زندگی دشمن کو بھی دی، زندگی اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی دی اور زندگی اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو بھی دی یا نہیں دی؟ دیکھ لیجیے آپ. کیا تم تعریف کرو گے مولانا جرجیس بہت اچھا بولتے، مولانا فلاں بہت اچھا بولتے، ارے ان کی تقریر. آپ لوگ تو جلسہ سننے نہیں نمبر دینے آتے ہیں. یہ پہلا جلسے میں یہ پہلا اسٹیج ایسا ہوتا ہے جہاں مولویوں کا فیصلہ پبلک کرتی ہے، جہاں قرآن و حدیث نہ جاننے والے لوگ نمبر دیتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون سے مولانا اچھے رہے، دوسرے نمبر پہ کون سے اچھے رہے، تیسرے نمبر پہ کس کی تقریر اچھی ہوئی. یہ پہلا ایک ایسا منچ اور پہلا ایک ایسا اسٹیج
जैसे मौलवियों का फैसला अनपढ़ जाहिल अवाम करती है कि पहला नंबर किसका, दूसरा नंबर किसका, तीसरा नंबर किसका। एक अखाड़ा बना हुआ है, ये एक दंगल बना हुआ है, जलसा। मौलवियों की तकरीर के फैसले आप करोगे, उलमा के जलसों के फैसले आप करोगे कि पहले नंबर पे अच्छा कौन बोला, दूसरे नंबर पे अच्छा कौन, हाँ वो सबसे अच्छी तकरीर उनकी रही, उसके बाद उसकी रही, उसके बाद उसकी रही, उसके बाद आप नंबर देंगे। कुरान और हदीस को नंबर दिए जाएंगे।